बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तरीके इस्लाम की 43 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम बयान करेंगे खिलाफत के मैनी और तारीफ। तो दोस्तों, खलीफा के मैनी जानशीन और खिलाफत के मैनी जानशीनी है, लेकिन इस्तिलाह शुरू और इस्लाह मौरखीन में खलीफा के मैनी बादशाह या शहनशाह के करीब करीब मुराद लिए जाते हैं। एक मौरख के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो सिलसिला तारीख और वाक़यात को बयान करते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा अव्वल के वाक़यात खिलाफत शुरू करने से पहले लफ्ज़ खलीफा या खिलाफत की बहस में अपना और क़ारीन कराम का वक़्त सर्फ करें। लेकिन चूंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी का मसला एक इखलाकी मसला बनकर दो कौमों में मुखालिफ का बहस बन गया और इसी मुखालफत ने मौरखीन, तारीखी रवायात, तारीखी तसानीफ और मौरखीन के अदाए बयान पर भी अब बड़ा असर डाला था, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक वाक़या नगार का काम किसी कदर दुश्वार हो गया। नीज तारीखी सलाम लिखने वाले के लिए जरूरी हो गया कि वह क़ारीन तारीख को किसी गलत फहमी में मुब्तला होने से बचाए और इसको बचाने के लिए मसला खिलाफत के मुतालिक अपना मसलक और अकीदा पहले बयान कर दे, इसके बाद खिलाफ राशिदा के हालात बयान करे। कुरान करीम में जहां जहां खलीफा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसके बाद अलर्ज का लफ्ज भी आया है और नबी से साबित हुआ है कि अल्लाह ताला ने आदम यानी बनी आदम को जमीन में खलीफा बनाया है। बनी आदम का अशरफुल मखलूकात होना, ज़हर और नबुआ इस्लाम का जमीनी मखलूकात पर हुक्मरान होना यहाँ है। बस यही खिलाफत इस्लाम की जो जमीन के साथ मखसूस है, यकीनन खिलाफत अलाया से है और नो इंसान खलीफा तुल अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला की जात बे इम्ताज जो सब की खालिक व मालिक है। इससे बहुत आला वाक़या रफा है कि मनकल वजूह कोई मखलूक चाहिए, वो अशरफुल मखलूकात है, क्यों ना हो इसके जानशीन यानी खलीफा हो सके। बस नो इंसान के खिलाफत मन वजह तस्लीम करनी पड़ेगी और वो बजज़्ज़ा के और कुछ नहीं हो सकती कि जिस तरह अल्लाह ताला तमाम मौजूदात मखलूकात को हकीकी हुक्मरान और शहनशाह है, इसी तरह ज़मीन में सिर्फ नो इंसान ही तमाम दूसरी मखलूकात पर ज़ाहिर हुक्मरान नजर आती है और हर चीज़ और हर ज़मीन मखलूक से अपनी फरमा बरदारी इंसान करा लेता है। बस साबित हुआ कि खलीफा से मुराद हुक्मरान है, ना और कुछ। एक जगह कुरान करीम में फरमाया है कि यहाँ इंसान की और इस खिलाफत में तखसीस मौजूद है। मुद्दा यह है कि तमाम कौम को हुक्मरान कौन बनाया, यानी दूसरी इंसानी कौमें तुम्हारी महकूम है और तुम हुक्मरान कौम हो। यहाँ भी वही खलीफा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मैनी बजज़ हुक्मरान के और कुछ नहीं। फिर एक जगह फरमाया जिसका यहाँ भी एक शख्स यानी हजरत दाऊद की हुकूमत और सुल्ताना का जिक्र है। यहाँ भी खलीफा का लफ्ज मौजूद है जिसके मैंने बादशाह या शहनशाह के सिवा और कुछ नहीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इसी हुकूमत और सुल्तानत के मुतल्लिक़ दूसरी जगह इरशाद फरमाया, हमने इनकी सुल्तानत को मजबूत किया। फिर खास मुसलमानों बलखसूस सहाबा कराम की निस्बत फरमाया कि यानी जिस तरह जमीन में हमने दूसरों लोगों को हुक्मरान बनाया था, इसी तरह तुम में से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन में से जो लोग ईमान लाए और ईमान साला बजा लाए, इनको जमीन में हुक्मरानी अता की जाए। कुरान करीम के मुताला से यह बात भी अज़र मन हो जाती है कि जमीन पर हुकूमत और सुल्तानत यानी खिलाफत का अता करना या हुकूमत और सुल्तानत का किसी से छीन लेना अल्लाह ताला ही का खास काम है। अगरचे हर एक काम का हकीकी अल्लाह ताला ही है, लेकिन इसने खिलाफत सुल्तानत के अदा करने का फाल हर जगह अपने आप को इज़हार फरमाया है। इस फेल को इस्तिखारा भी कहते हैं, किसी दूसरी की निस्बत नहीं कहा गया। एक जगह साफ तौर पर फरमाया है कि अब देखने और गौर करने के काबिल बात यह है कि अल्लाह ताला किन लोगों को खिलाफत या हुकूमत अता फरमाता है, यानी जो लोग खिलाफत हासिल करते हैं इनके इम्तियाजी निशानात क्या है। आदम या बनी आदम
کو جو زمینی مخلوقات پر حکمرانی حاصل ہے، اس کا سبب قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ہے کہ فرشتوں نے صفات، دم اور فساد کو خلاف الہیہ کے منافی سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی تمید و تقدس بیان کرنے کے خلاف کا استحقاق اور علامت قرار دیا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نو انسان کو محض وسعت علم ہی کے سبب تمام دوسری مخلوقات پر حکمرانی اور فرمانروائی حاصل ہوئی۔ اگر انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت علمی حاصل نہ ہو تو ہوا کا ایک جھونکا، پانی کی ایک لہر، درخت کا ایک پتا اور جمادات کا ایک ذرہ انسان کا عاجز کر سکتا اور اس کے فنا اور گھاٹ اتار سکتا ہے، مگر علم کی بدولت شیر، ہاتھی، دریا، پہاڑ، ہوا، آگ اور بجلی وغیرہ سب انسان کی خدمت گزاری اور فرما برداری اور راحت اور برسانی پر مستعد اور غلاموں کی طرح فرما بردار نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ جب طالوت کی بادشاہت پر لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے معرفت معترفین کو جواب دیا کہ یعنی طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے لیے منتخب فرما لیا اور علم اور جسم میں وسعت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس کو حکومت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہی صاحب وسعت اور صاحب علم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت خلافت عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قرآن کریم سے اس قسم کی سینکڑوں آیات تلاش کی جا سکتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد حکمران اور خلافت سے مراد سلطنت ہے، اور سلطنت حکمرانی کے لیے علم و عدل اور اصلاح قوت اور رفاع خالق کے شرطیں لازمی ہیں، جن کی ہمیشہ بادشاہ اور خلیفہ کی ضرورت رہی ہے، اور بغیر ان شرائط و صفات کو کوئی بادشاہ یا کوئی سلطان اپنے بادشاہ اور سلطنت کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ یہ تمام صفات حسن پیغمبروں اور رسولوں کی تعلیمات سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لازمی نہیں کہ ہر ایک رسول اور ہر ایک پیغمبر بادشاہ بھی ضروری ہو۔ خلافت کے لیے اگر محض عبادت اور اللہ تعالیٰ کی تمید اور تحفظ بس کا ہونا بجا لانا ہی ضروری ہوتا تو صرف پیغمبر یا فرشتے ہی دنیا میں حکمران اور نظر آتے، اور ان کے سوا کوئی سلطنت اور حکمرانی میسر نہ آتی، مگر مشاہدہ اس کی تائید کر رہا ہے۔ بس نتیجہ اس تمام تخلیق کا لفظ یہ نکلا کہ خلافت اور در حقیقت حکمرانی اور سلطنت ہی ہے۔ کچھ اور خلیفہ یا بادشاہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بناتا ہے، اور جب کوئی حکمران قوم منحصر اور قوم میں ظلم و فساد پر اتر آتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ حکومت یا خلافت چھین لیتا ہے اور جس دوسری قوم کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو انسان کی تمام ترقیات اور انسان کی تمام علمی اور اخلاقی فضیلتیں درحقیقت نتیجہ ہیں تعلیمات انبیاء کا۔ نبی دنیا میں کبھی بحیثیت معلم تشریف لائے ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور کبھی بحیثیت بادشاہ تشریف لائے ہیں، مثلا داؤد علیہ السلام۔ بادشاہ نبی کی شریعت بامالا کا، معلم نبی کی شریعت کے زیادہ کامل اور عظیم الشان ہوا کرتی ہے۔ معلم نبی اپنی امت کے ہر فرد کی زندگی کے لیے ایک نمونہ پیش کرتا ہے، لیکن بادشاہ نبی علاوہ نمونہ پیش کرنے کے اس نمونے پر لوگوں کو عمل بنانا چاہتا ہے، یعنی اپنی لائی ہوئی شریعت کو نافذ اور امان قانون کا مرتبہ دے جاتا ہے۔ معلم نبی جب اپنا کام ختم کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو امر نبوت میں کوئی اس کا جانشین نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر بندوں کو خبر پہنچاتا ہے، یعنی اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب اگر اس کام میں کوئی اس کا جانشین ہو تو اس پر وحی نازل ہونی چاہیے، اور جو کام نبی کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ اندری سور دو وہ جانشین بجائے خود نبی کلائے گا، اور اس میں اس کی پیش رو میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پہلا نبی دنیا سے اس وقت رخصت ہوتا ہے جب نبوت کے کام کو ختم کر جاتا ہے، بس اس کے لیے جانشین یعنی دوسرے نبی کی متعلق ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو نبی صرف معلم نبی تھے ان کا کوئی جانشین نہیں سنا گیا، لیکن بادشاہ نبی چونکہ نبی ہونے کے علاوہ ہے کہ جو نبی صرف معلم نہیں تھے ان کا کوئی جانشین تھا۔
اسی لیے ان کی فوت ہونے پر امر نبوت میں تو کوئی ان کا جانشین نہیں ہوتا، مگر امر سلطنت میں ضرور ان کا جانشین ہوتا ہے۔ بادشاہ نبی کا جانشین بادشاہ ہوتا ہے، اور چونکہ وہ نبی کا تربیت یافتہ کردہ پورے طور پر تعلیم یافتہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی سلطنت حکومت کا نمونہ اور بہترین حکومت اور سلطنت ہوتی ہے۔ یہ جانشین یا خلیفہ نبی کی لائی ہوئی شریعت میں ایک رتی برابر بھی تخیر اور تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ امر نبوت یعنی شریعت کا کام تو نبی ختم کر گیا۔ اس خلیفہ اور رسول کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت اور سلطنت کا کام بالکل اپنے رسول کے نمونہ پر چلائے۔ اسی لیے اس کی حکومت اور سلطنت جو حکومتوں کا اللہ نمونہ ہوتی ہے، دوسری حکومتوں سے زیادہ اچھی اور بزرگ و کامل تقریم حکومت سمجھی جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کامل اور مکمل اور آخری صورت اور کامل اور مکمل ہدایت نامہ لے کر آئے تھے، لہٰذا بادشاہ نبی تھے۔ ان کی حکومت اور بادشاہ دنیا کی تمام حکومتوں اور بادشاہوں کے لیے قیامت تک بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ زندگی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جانشین اور خلیفہ کا ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ امر سلطنت میں ان کے جانشین ہوئے۔ ان کے جانشینوں میں جو لوگ براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتیب کردہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ یعنی صحابہ کرام تھے، وہ خلیفہ سلطنت تھے۔ وہ سلطنت حکومت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت و سلطنت سے زیادہ مشابہ رکھنے کی قابلیت اور اہمیت زیادہ رکھتے تھے، لہذا ان کی حکومت اور سلطنت یعنی خلافت راشدہ کے نام سے مرسوم ہو گئے۔ اس کے بعد جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہوتا گیا، خلافت کی حالت اور حیثیت میں بھی فرق ہوتا گیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے کل تک کے لیے۔ کل ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔